محترم حضرات، آج کل بازار میں ایسی بہت ساری کمپنیاں وجود میں آ گئی ہیں جو طلباء کو تعلیم کے ساتھ ساتھ پیسے کمانے کا لالچ دلوا کر ان سے کروڑوں روپے بٹورنے میں مشغول ہیں۔ انہی میں سے ایک کمپنی ملینئر ٹریک نامی کمپنی بھی ہے۔ اس کمپنی کا طریقہ کار بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ پہلے تو طلباء کو تعلیم کے نام پر داخل کرواتی ہیں، پھر انہی طلباء کے ذریعے اپنے کورسز کی مارکیٹنگ کروا کر ان کے ذریعے کروڑوں روپے بٹورتی ہیں۔ جیسا کہ فرض کریں جس کمپنی کا میں نے ذکر کیا، ملینئر ٹریک نامی کمپنی، اس کمپنی کے کل 6 کورسز ہیں۔ ایک پیکیج ہوتا ہے ایک کورس کا، جیسا کہ پرسنل برانڈنگ ہے، سافٹ سکل ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، اور ہر کورس میں داخلے کی قیمت، داخلے کی رقم الگ الگ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر پرسنل برانڈنگ ہے، اس کورس میں داخلے کے لیے 599 روپے یہ کمپنی چارج کرتی ہے۔ جیسے ہی کوئی طالب علم، کوئی بندہ اس کورس میں داخل ہوا تو اس کو کمپنی یہ اختیار دیتی ہے کہ آپ ہمارے کمپنی کے 6 کورسز میں سے کسی بھی کورس کی مارکیٹنگ کریں۔ اب جب آپ نے مارکیٹنگ کی اور آپ کی مارکیٹنگ کی وجہ سے کوئی اس کورس میں داخل ہوا تو ہم آپ کو 2 طرح کے کمیشن دیں گے۔ ایک ہوتا ہے ایکٹیو کمیشن، دوسرا ہے پیسیو کمیشن۔ جیسا کہ فرض کریں کہ اس کمپنی کا ایک کورس ہے پرسنل برانڈنگ، جس میں داخلے کی فیس 599 روپے ہے، اور کمپنی یہ وعدہ کرتی ہے کہ آپ کے داخل ہونے کے بعد اگر آپ نے کسی دوسرے کو بھی اس کورس میں داخل کروایا، یعنی پرسنل برانڈنگ کے کورس میں داخل کروایا، تو ہم آپ کو ایکٹیو انکم 400 روپیز 400 روپے دیں گے اور پیسیو انکم 100 روپے دیں گے۔ کیا مطلب ایکٹیو انکم کا اور پیسیو انکم کا؟ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج کے دور میں بہت ساری کمپنیاں MLM کے طریقے پر کام کرتی ہیں۔ MLM کے طریقے پر کام کرتی ہیں۔ MLM کا طریقہ کار یہ ہے کہ میں کورس میں داخل ہو گیا، میں کسی کو تشکیل کر کے، کسی کو درخواست کر کے اس کورس میں داخل کرواتا ہوں تو اس کا کمیشن مجھے دے گی۔ ایکٹیو انکم کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے کسی کو ڈائریکٹلی اپروچ کیا اور اس کو اس کورس میں داخل کروایا تو اس کی بنیاد پر کمپنی مجھ کو ڈائریکٹ انکم، جس کو ایکٹیو انکم کے نام سے کمپنی ذکر کرتی ہے، یہ 400 روپے دے گی۔ اب میں نے ایک شخص کو داخل کروا دیا اور مجھے کمپنی نے اس داخل کروانے کی بنیاد پر 400 روپے کمیشن، ایکٹیو کمیشن دے دیا۔ پھر میں نے جس کو داخل کروایا اس نے کسی دوسرے کو داخل کروایا، اس نے کسی دوسرے کو تشکیل کر کے اسی کورس میں داخل کروایا، تو کمپنی یہ وعدہ کرتی ہے دوسرے شخص سے، جیسا مجھ سے وعدہ کیا تھا اسی طرح دوسرے شخص سے بھی وعدہ کرتی ہے کہ کمپنی اس دوسرے شخص کو ایکٹیو انکم دے گی اور مجھے دوسرے شخص کی محنت کا پیسیو انکم دے گی۔ کیا مطلب کہ میں نے تو تیسرے پر ڈائریکٹ محنت نہیں کی، میں نے جس پہ محنت کی اس نے کسی اور پہ محنت کی، لیکن چونکہ میں ذریعہ بنا، واسطہ بنا، اس کے لیے کمپنی کہتی ہے کہ آپ کو بھی اس کورس کے داخلے کا، یعنی 599 روپے والے کورس میں دوسرے کے ذریعے داخل ہونے کا 100 روپے کمیشن دوں گی۔ یہ ہوتا ہے اس کا عام طریقہ کار۔ اب اس کے شریعہ پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے کہ یہ شرعاً جائز بھی ہے کہ نہیں۔ اس کے سلسلے میں اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت ساری شرعی خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ پہلی شرعی خرابی یہ ہے کہ آدمی کسی کورس میں داخلہ لیتا ہے تو اس کورس کے اندر داخل ہونا تو جائز ہے، لیکن کسی کورس میں داخل ہو کر اس کے ذریعے سے پیسیو انکم کمانا جائز نہیں۔ پیسیو انکم کمانا کیوں جائز نہیں؟ مثال کے طور پر میں نے اگر کسی کو تشکیل کیا، میں نے کسی کو درخواست کر کے اس کو اس کورس کے اندر داخلہ دلوایا، تو گویا کہ میں نے تو اس پہ محنت کی۔ ایکٹیو انکم لینا میرے لیے جائز تو ہے، جبکہ کورس بھی جائز کورس ہو، جائز تو ہے، لیکن پیسیو انکم لینا میرے لیے جائز نہیں، شریعت منع کرتی ہے، اس لیے کہ اجارہ کا اصول یہ ہے کہ آدمی اسی کی منفعت لے سکتا ہے جس پر اس نے حقیقی طور پر محنت کی ہوگی۔ صرف بطور حق کے عوض لینا، یعنی صرف رائٹس کے طور پر عوض لینا، یہ جائز نہیں ہے۔ لہذا ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا حکم یہ ہے، شریعت یہ بتاتی ہے کہ اجارہ یعنی کمیشن ایجنٹ بننا یہ اس طور پر نہ ہو کہ یہ کمیشن ایجنٹ بننا کسی دوسرے عقد کے ساتھ کنڈیشنل، مشروط نہ ہو۔
اب یہاں پر ایک بندے نے صرف اس کورس میں داخلہ لیا، داخلہ لینا تو درست تھا، لیکن کمپنی کمیشن دینے کے لیے کہتی ہے کہ آپ کو کمیشن اسی وقت ملے گا، آپ کو اجارے پر وہ چیز اسی وقت دی جائے گی جب آپ اس کورس میں داخلہ لیں۔ تو گویا کہ دونوں کو ایک ساتھ ضم کر دیا، اجارے کے معاملے کو، ایجنسی کے معاملے کو، کمیشن کے معاملے کو بیع کے معاملے کے ساتھ، سیل کانٹریکٹ کے ساتھ مرج کر دیا، لہذا اس طرح سے مرج کرنا بھی درست نہیں۔ اور مزید یہ ہے کہ جیسا میں نے بتایا کہ اس کے لیے اس طرح کی کمپنیوں میں صرف داخل ہونا جائز ہے، ایکٹیو انکم لینا جائز ہے، یہ تو اصولی بات ہے، لیکن اگر کسی بندے کا ارادہ ہی یہ ہو، ابتدا سے ہی، فرض سے ہی یہی ارادہ ہو کہ میں کورس میں داخل صرف اس لیے ہو رہا ہوں تاکہ مجھے اس طرح کی کمیشن ملے، جیسا کہ دیکھ لیں، جیسا میں نے مثال بتایا کہ 599 روپے والے کورس میں داخلہ لینے کے بعد ایک بندے کو میں نے تشکیل کیا تو اس کا 400 روپے مجھے ایکٹیو انکم ملے گی، اور اسی طرح سے اس ایکٹیو انکم کے بجائے اس کے علاوہ اور بھی پیسیو انکم لمبی لائن چلتے رہے گی، یہ درست نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی کا ارادہ ابتداءً ہی اس کورس میں داخل ہونے سے مقصود یہ ہو کہ میں اس کورس کے ذریعے سے کمیشن حاصل کروں، پیسیو انکم بھی حاصل کروں، تو پھر اس کے لیے ابتداءً ہی اس کورس میں داخل ہونا درست نہیں۔ اب رہا مسئلہ اس کورس کی ٹیکنیکل ایسپیکٹس کا کہ ٹیکنیکلی اس کورس میں داخل ہونا درست ہے یا نہیں ہے، تو اس کے سلسلے میں تو کچھ نہیں کہوں گا کہ بھئی اس طرح کا یہ گھپلا ہے کیا ہے۔ اس کے لیے میں آپ سے ریکمنڈ کروں گا کہ جناب سندیپ مہیشوری صاحب نے ابھی چند دنوں پہلے ایک بہت ہی کنٹروورشیل ایشو کو انہوں نے اٹھایا، ایک بہت ہی اس کا پردہ فاش کیا کہ جو لوگ اس طرح کی کمپنیاں چلاتے ہیں، جو طلباء کو، معصوم طلباء کو کورس میں داخلے کے بہانے سے ان کے ذریعے سے ہزاروں روپے بٹور رہے ہیں، ہزاروں کروڑوں روپے بٹور رہے ہیں، لہذا ٹیکنیکلی بھی یہ طریقہ درست نہیں ہے، لہذا ہمیں ٹیکنیکل پر تو بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہاں جو ذکر کر رہا ہوں وہ شریعہ ایسپیکٹ سے ہے کہ شریعہ پوائنٹ آف ویو سے اس طرح کا معاملہ کرنا صرف ایک شرط کے ساتھ جائز ہے، وہ یہ ہے کہ صرف کسی کا مقصد خالص اس کمپنی کے کورس میں داخل ہو کر اس کورس سے فائدہ حاصل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ورنہ اگر کسی کا ارادہ اس کورس میں داخلے کے ذریعے کمیشن حاصل کرنا اگر ہو تو پھر اس کے لیے ابتداءً ہی اس طرح کے کورس میں داخل ہونا درست نہیں۔ لہذا اسی سلسلے میں ہم نے تفصیلی فتویٰ بھی تحریر کیا ہے، اس کا لنک بھی، فتوے کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، مزید تسلی کے لیے اس کو بھی دیکھیں اور خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی اس طرح کے ٹریپ میں پھنسنے سے بچائیں۔